سبسکرائب کریں اردو ٹی وی کو، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 4 ذی الحجہ 1440 ہجری پر مطابق 5 اگست بروز سوموار 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ کشمیر میں بگڑتی صورتحال پر تشویش ہے۔ اویسی سیکرٹری جنرل اسلامی کانفرنس تنظیم اویسی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد الاسیمین نے انڈیا کے زیر کنٹرول کشمیر میں بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اویسی نے ذاتی پیراملٹری فورس کی تعیناتی اور انڈین فورسز کی جانب سے شہروں کو نشانہ بنانے کے لیے ممنوعہ کلسٹر ایمونیشن کے استعمال کی رپورٹس پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل نے لائن آف کنٹرول پر انڈین فورسز کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات پر دکھ کا اظہار کیا۔ اویسی سیکرٹری جنرل نے انڈیا کے زیر کنٹرول جموں کشمیر میں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا۔ اویسی نے اپنے موقف کو دہرایا کہ عالمی برادری جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق آزاد اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے کشمیریوں کو انخلا دیا جائے۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اتوار کو اویسی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد الاسیمین سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے اویسی کے سیکرٹری جنرل کو کشمیر کی بگڑتی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انڈیا کی جانب سے معصوم کشمیریوں پر طاقت کا استعمال قابل مذمت ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انڈیا کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر کے عالمی قوانین توڑ رہا ہے۔ اویسی کے سیکرٹری جنرل نے وزیر خارجہ کو یقین دلایا کہ وہ صورتحال کا نوٹس لیں گے اور ہر ممکن تعاون کریں گے۔ حج انتظامات سیکورٹی دیوار میں نقب لگانا آسان نہیں۔ سعودی سیکورٹی فورسز نے مسجد الحرام، مکہ مکرمہ، شہر منا، مزدلفہ اور عرفات میں زائرین کے قافلوں کے لیے امن و امان، ٹریفک اور نظم و ضبط پر مشتمل سیاحتی پروگرام ترتیب دے دیا۔ سعودی عرب کے مطابق عمرے اور زیارت پر آنے والوں کے سیکورٹی انتظامات سعودی عرب امن و امان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ سعودی حکومت سیکورٹی انتظامات کے لیے مسلح افواج، نیشنل گارڈز اور وزارت داخلہ کے ماتحت سیکورٹی فورسز کے تمام ادارے وقف کر رہے ہیں۔ حج سیکورٹی فورسز کے کمانڈر میجر جنرل سعید القرنی نے اشرف الوقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 5000 سے زائد جدید CCTV کیمرے مسجد الحرام اور مشاعر مقدسہ منا، مزدلفہ اور عرفات میں نصب ہیں۔ ان کی بدولت مذکورہ مقامات پر حاجیوں سے متعلق دقیق ترین تفصیلات 24 گھنٹے ملتی رہتی ہیں۔ یہ کیمرے ایک چپے احاطے کیے ہوئے ہیں۔ القرنی نے منا میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ تمام حج مقامات کے اطراف سیکورٹی اہلکاروں کی دیوار قائم کر دی گئی ہے۔ جدید ترین آلات فراہم کیے گئے ہیں۔ اللہ کے کرم سے کوئی بھی شخص سیکورٹی کی اس دیوار میں نقب نہیں لگا سکتا۔ سرکاری وردی اور سادہ لباس میں سیکورٹی اہلکار کثیر تعداد میں ہر جگہ تعینات ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے حج انتظامات پر جانے والوں کو روکنے کے لیے مکہ مکرمہ، منا، مزدلفہ اور عرفات کے اطراف چیک پوسٹ قائم ہیں۔ کچے راستوں پر بھی ان کا انتظام کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں امن و امان اور سعودی عرب فضائیہ کے ہیلی کاپٹر پورے علاقے پر 24 گھنٹے پروازیں کر کے نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ القرنی نے توجہ دلائی کہ کسی بھی سعودی یا مقیم غیر ملکی کو حج مقامات پر غیر منظم طریقے سے ڈیرے ڈالنے کی اجازت نہیں۔ باہر سے حج پر آنے والوں کو بھی ایسا کرنے سے روکا جائے گا۔ وزارت حج عمرہ ایسے متعین کا انتخاب کرے گی جن کے حاجی کھلے مقامات پر ڈیرے ڈالے ہوں گے۔ سعودی عرب میں چٹانوں کے بیچ واقع پر اسرار خاموش بستی۔ سعودی عرب کے جنوبی علاقے سیر میں کئی ایسے تاریخی مقامات موجود ہیں جو مملکت کی سیاحت کے لیے ہم آہنگ میر کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں ایک انگیہ گاؤں بھی ہے جو المجارہ اور النماس گورنریوں کے درمیان پہاڑیوں کے بیچ واقع ہے۔ اپنے پر اسرار اور قدرتی حسن کی بدولت یہ مقام سیاحوں کے لیے غیر معمولی کشش رکھتا ہے۔ بستی کے اندر اور اس کے اطراف میں سبزیوں اور فصلوں کے لہلہاتے کھیت آنے والوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ حیا میں موجود 15 گھروں کے درمیان ایک مسجد، پانی کا ایک چشمہ اور اہم تاریخی آثار موجود ہیں۔ یہ خاموش بستی 700 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ حیا کے جنوب میں واقع پہاڑ 1741 میٹر بلند ہے۔ وہاں پر مکان پتھروں سے بنائے گئے ہیں جبکہ چھتیں لکڑی اور ریت سے تیار کردہ ہیں۔ کچی تعمیرات ہونے کے باوجود فن تعمیر اپنے جمالیاتی حسن کے جلوے بکھیرتا ہے۔ بستی میں زرعی آلات، چکی اور فوانیس بھی موجود ہیں۔
سنہ 1970 سے یہ بستی الگ تھلگ ہے۔ اپنے پرامن جغرافیے کی بدولت یہ گاؤں تہذیب کاروں اور جرائم پیشہ افراد کی دست بر سے محفوظ ہے۔ اس قصبے کی تصویر ایک مقامی فوٹوگرافر حسن حریثی نے اپنے کیمرے میں محفوظ کی ہے۔ حریثی کا کہنا ہے کہ گیا میں گھروں کا ایک مجموعہ ہے جو چٹانوں پر بنائے گئے ہیں۔ ان تک رسائی اتنی آسان نہیں۔ جہاں تک ان چٹانوں کا تعلق ہے وہ اپنے منفرد رنگ کی بدولت خاص کشش رکھتی ہیں۔ بستی کے اطراف میں موجود کھیت اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگائے دیتے ہیں۔ المجاردہ گورنری سے جگہ 3 کو 30 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ غلہ بانی، مویشی پالنا اور زراعت کے یہاں کے لوگوں کے اہم پیشے اور آمدن کا ذریعہ ہیں۔ یہاں پر ایک مسجد ہے جس میں مقامی باشندے نماز ادا کرتے ہیں۔ گیا کی مسجد خوبصورتی کے پہلو اس کی آبشاریں ہیں۔ بلندی سے بہتے پانی کے جھرنے اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ سعودی عرب اس ترین اور خوبصورتی سیاحی مقام کی تصویر کے حصول کے لیے عموماً سیاح ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ آج سے 180 برس بیشتر یہاں آتش فشاں پھٹا تھا جس کی وجہ سے ان چٹانوں کا نام ٹی وی مشہور ہو گیا۔ سعودی وزیر توانائی کا روسی ہم منصب سے تیل کی مارکیٹ پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب 2020 کی پہلی سہ ماہی کے اختتام تک تیل کی پیداوار میں کٹوتی کے سمجھوتے پر مکمل یکسوئی سے عمل درآمد جاری رکھے گا تاکہ عالمی سطح پر تیل کے ذخائر اپنی فطری سطح پر آ جائیں۔ یہ بات سعودی عرب کے وزیر توانائی خالد الفالح نے ماسکو روسی ہم منصب الیگزینڈر نوواک سے ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں کہی۔ انہوں نے روسی وزیر توانائی سے تیل کی مارکیٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خالد الفالح نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری، سرمایہ کاری، ترقی اور باہمی تجارت کے فروغ کے لیے اس طرح کی ملاقاتوں اور بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ حاضر ہے کہ سعودی عرب اور روس نے جولائی میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اور اوپیک اور غیر اوپیک ممالک کے درمیان تیل کی پیداوار میں کٹوتی کے سمجھوتے میں توسیع سے اتفاق کیا تھا۔ اس ڈیل پر 2 جولائی کو اوپیک کے ہیڈ کوارٹر ٹرویانا میں دستخط کیے گئے تھے۔ اس میں میکسیکو، بحرین، عمان اور قزاقستان بھی شامل ہے، مگر امریکہ اس سمجھوتے کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اس وقت ماہانہ پیداوار کے اعتبار سے دنیا میں تیل کا سب سے بڑا کنندہ ملک بن چکا ہے۔ روس کی آمدن کا بڑا دارومدار تیل اور گیس کی برآمد پر ہے۔ اوپیک اور غیر اوپیک ممالک نے دسمبر 2018 میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی مارکیٹ میں استحکام کے لیے 1 جنوری سے پیداوار میں 12 لاکھ بیرل یومیہ کمی سے اتفاق کیا تھا۔ سعودی عرب نے 2017 میں پہلے روس اور تیل پیدا کرنے والے دوسرے غیر ملک اوپیک سے عالمی ریکارڈ میں قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے پیداوار میں کٹوتی سے اتفاق کیا تھا۔ اوپیک میں تیل پیدا کرنے والے 14 ممالک شامل ہیں، وہ دنیا کا 1/3 تیل پیدا کرتے ہیں۔ 50 برسوں کے دوران 95 ملین سے زائد افراد نے حج کیا۔ سعودی عرب محکمہ شماریات نے اعلان کیا ہے کہ 50 برس کے دوران 95 ملین 8,53,017 افراد نے فریضہ حج ادا کیا اور سعودی عرب نے حج میں ان کی میزبانی کا اعزاز حاصل کیا۔ سعودی خبر رساں ادارہ SPA کے مطابق اس سال بیرون ملک سے بحری اور فضائی راستوں سے جمعہ اور ہفتہ کے درمیان شب تک 15,16,101 عازمین حج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ ان میں سے 14,12,894 فضائی راستے، 86,359 خشکی کے راستے اور 16,848 سمندر کے راستے آئے ہیں۔ سوڈان، مصر اور بعض افریقی ممالک سے عازمین سمندر کے راستے جدہ پہنچ رہے ہیں۔ ہر سال حاجیوں کی کتنی گنتی کا محکمہ شماریات کام کرتا ہے؟ یہ کام 1390 ہجری میں شروع کیا گیا تھا۔ حج پر آنے والوں کو معیاری خدمات فراہم کرنے کے لیے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں تاکہ منصوبہ بندی ٹھوس بنیاد پر کی جا سکے۔ سعودی محکمہ شماریات ہر سال حاجیوں کی تعداد، انہیں پیش کی جانے والی خدمات کی فہرست اور حج اداروں کی کارکردگی کے باعث اعداد و شماریات جمع کرتا ہے۔ محکمہ شماریات نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 50 برسوں کے دوران 9,58,53,017 عازمین حج سعودی عرب کو آئے۔ 19 حج ایسے تھے جن میں سے ہر ایک میں حاجیوں کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ 25 برس کے دوران 5,44,65,253 حاجی حج کرنے آئے تھے۔ محکمہ شماریات نے مزید بتایا کہ 10 برس کے دوران
2,37,96,977 حاجی آئے۔ محکمہ شماریات 9 ذی الحجہ 1440 ہجری بمطابق 10 اگست 2019 کو اس سال حج کرنے والوں کی حتمی تعداد جاری کرے گا۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرد حاجی کتنے ہیں، خواتین کی شرح کیا ہے اور کس ملک سے کتنے حاجی آئے ہیں۔ علاوہ ازیں حج بسوں اور گاڑیوں کی تعداد بھی دی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں ہوا صاف کرنے کا میگا منصوبے کا افتتاح۔ سعودی عرب میں ہوا صاف کرنے کا ایک بڑا منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت مکہ مکرمہ کے مختلف مساجد کو صاف اور ٹھنڈی ہوا کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق مکہ معظمہ میں ہوا صاف کرنے کے منصوبے کا باقاعدہ افتتاح خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز کے مشیر اور مکہ کے گورنر شہزادہ خالد الفیصل نے کیا۔ اس موقع پر سعودی وزیر مذہبی امور الشیخ عبداللطیف آل الشیخ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ اس منصوبے کے ذریعے مسجد نمرہ اور مشعر مقدسہ میں الخلیف مسجد کو تازہ اور صاف ہوا فراہم کی جا سکے گی۔ یاد رکھیں کہ مقدس دارالحکومت میں ہوا کو صاف کرنے اور ایئر کنڈیشن کا فراہم کا یہ اپنی نیویت کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت مسجد نمرہ اور مسجد الخلیف کو تازہ ہوا فراہم کی جا سکے گی۔ 1 منٹ میں ان دونوں مساجد کو 1 منٹ میں 10 لاکھ 3.5 مکعب فٹ تازہ فراہم کی جائے گی۔ خیال رہے کہ مسجد نمرہ میں ایئر کنڈیشن کے 60 یونٹ لگائے جائیں گے جو 100% تازہ ہوا اور صاف ہوا فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ 122 ایگزاسٹ فین لگائے جائیں گے جو گرم اور آلود ہوا کو خارج کریں گے۔ یہ ایگزاسٹ فین 1 گھنٹے میں 2 بار چلائے جائیں گے۔ مسجد خلیف میں 13 ایئر کنڈیشن یونٹ لگائے جائیں گے جبکہ گرم اور آلودہ ہوا کو نکالنے کے لیے 30 ایگزاسٹ فین لگائے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر پر شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔